صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو کامیاب ہونے کے لیے دین دیا ہے، اور یہ کامیابی ناکامی سمجھنے کے لیے قرآن کی، نبی کی باتوں کو، صحابہ کی زندگی کو بار بار دیکھنا پڑے گا کہ دین زندگی میں آئے گا تو کیا کامیابی ہے. اس لیے قرآن پاک میں کامیابی ناکامی کے واقعات سنائے گئے. موجودہ زمانے کے ماحول کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کامیابی ناکامی سمجھ میں نہیں آئے گی. کامیابی ناکامی سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی پاکیزہ زندگی جانچیں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ دین لائے انسانوں کو کامیاب ہونے کے لیے. اس لیے غلط فہمی ہے جس کو بار بار بولا جائے گا، بار بار سنا جائے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے دنیا کے کاموں کا بننا یا دنیا کے کاموں کا بگڑ جانا یہ کامیابی ناکامی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. کام بن جائے کہ کام بگڑ جائے، مال و دولت، چیزیں، عزت مل جائے یا یہ سب چھن جائے، اس سے کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کامیابی ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی وہ یہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں پہنچا دیا گیا وہ ناکام ہے. ایک سیدھی سادی سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے، اور وہ دین یہی ہے کہ جہنم سے بچ جاویں، جنت میں چلے جاویں. اس میں کسی کو دیندار بننے کے لیے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں روکا نہیں گیا، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں روکا نہیں گیا. انسانوں کو اللہ نے ضرورت کا پتلا بنا کے ہی بھیجا ہے. اس کے اندر ضرورتیں رکھی ہیں اور وہ ضرورتیں پورا کرنے کو صحیح طریقے سے سیکھنا، اس کا دین سیکھنا جس سے ہم کامیاب ہو جائیں. جانور کے ساتھ بھی ضرورت ہے لیکن انہوں نے اس کے پورا کرنے کا دین نہیں سیکھا تو وہ جانور ہے، حیوانات ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں انسانوں سے ہی خطاب کر کے یوں کہا کہ جو انجام کو بھول کر اپنے اعمال بگاڑ چکے ہیں، یعنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں دین کے بغیر، اولئک کالانعام، وہ تو جانور بن گئے ہیں. یعنی جو زندگی کی ضروریات ہے، ضروریات کیا ہے؟ 5: کھانا پینا، لباس، مکان، سواری اور شادی.
یہ 5 ضروریات ہے، اسی کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، کھانا پینا، لباس، سواری، مکان اور شادی۔ اب اس کے اندر کا دین کیا ہے؟ اس کو پورا کرنے کے لیے محنت، اس کو حاصل کرنے کے لیے مال، اس کا دین سیکھو تو ہم دیندار ہیں، ہم کامیاب ہیں، جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی لیے پورے قرآن پاک کی تعلیمات کو بار بار اہل علم سے سمجھنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا اچھی طرح سن لو۔ کتنے ہی بیانات ہو جائیں اور کسی کے بھی ساتھ آپ رہ رہے ہو، کوئی بزرگوں کے ساتھ رہتا ہے، کوئی بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اندر میں استفادے کی نیت ہی نہیں ہے، استفادہ کے معنی فائدہ حاصل کرنا، تو کتنے ہی بیان سنیں، اندر میں استفادے کی، فائدہ حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے، زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ بزرگوں کے ساتھ رہ جاوے، ہفتوں نہیں برسوں رہ جاوے، لیکن استفادے کی نیت نہیں ہے کہ میری زندگی میں کچھ حاصل ہو جاوے، تو زندگیاں وہیں رہے گی۔ خالی کہا جائے گا بزرگوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ محنت میں لگا ہے لیکن استفادے کی نیت نہیں ہے۔ اچھی طرح سننا، ورنہ نئے سے نئے مسلمانوں کے ساتھ رہ جاوے، کم سے کم درجے والے نیکوں کے ساتھ، جو کم درجے کے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی رہ جاوے، لیکن استفادے کی نیت ہے تو ان سے بھی کچھ مل جائے گا اگر کہ یہ لینا چاہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دینی بیانات سننے سے استفادہ دل میں ہو کہ میں کچھ اپنے بارے میں فائدے کے لیے حاصل کر جاؤں، کچھ عمل کر جاؤں، ورنہ اتنا ہی ہوگا ماشاء اللہ بیان بہت اچھا لگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگ گیا، زندگیاں جہاں تھی وہیں رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ محنت تو دین لانے کی محنت ہے۔ محنت سے مراد جو بھی کام ہو رہے ہیں دنیا میں، زندگیوں میں دین لانے کے، وہ کوئی اس کام میں لگے یا ان لگے ہوئوں کے ساتھ لگ جائے۔ دھیان سے میری بات سننا، زندگیوں میں دین لانے کی جو لوگ محنت کر رہے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، کوئی ایک فکس نہیں ہے کہ یہی شکل ہے، مختلف شکلیں ہیں زندگیوں میں دین لانے کی۔ تو کوئی اس میں کسی شکل میں لگا ہوا ہے زندگیوں میں دین لانا، خود کی بھی دوسروں کی بھی، یا جو لگے ہوئے ان کے ساتھ لگا ہے لیکن استفادے کی نیت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو پھر کہیں بھی رہتا ہو، کہیں بھی جاتا ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے کا۔ ظاہر میں کچھ دکھ جائے گا اور ظاہر کا بنا اندر کا نہ بنا، اس سے بڑا اپنی ذات کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میری بات دل کی کتاب پہ لکھنا، جس نے اپنے آپ کو اوپر سے بنایا، اندر سے نہ بنایا، اور اندر کا معاملہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اندر کا معاملہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہر ایک کا، اس کا ہر ایک کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، ایک صحابی سے اپنے عمل کو خالص کر لے، پرکھنے والا بہت سمجھدار ہے۔ یعنی تیرے عمل کو جانچنے والا فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن اندر کا فرشتے نہیں جانتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نے آنکھ سے دیکھا، وہ دیکھنے کے عمل کو لکھا، کیا نیت سے دیکھا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم نے کچھ بولے، وہ بولنے کے کلمات فرشتے نے لکھے، لیکن اندر کی نیت کیا تھی وہ تو اللہ ہی کو معلوم، وہ اللہ کو معلوم۔ اور اللہ کسی کا بھولنے والا نہیں ہے، ایک ایک لمحے کا ہر ایک کا یاد جو قیامت میں کھلنے والا ہے۔ فرشتے اعمال نامہ پیش کریں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، لیکن اللہ کے علم میں جو نیکی ہے یا خطا ہے وہ سامنے پیش کر جائے گی۔ تیری خطا ہمارے پاس ہے، جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے علم میں ہے۔
تیری نیکی ہمارے پاس ہے جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہے, لکھی ہوئی کتاب میں نہیں ہے, لے جا اس سے اپنا کام جہنم میں جا. لہذا بھائیو میں اور آپ سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا کر دیے ہیں وہ کامیابی کا دین ہے, جس میں ہر پل ہر عمل دین کے ساتھ گزارنا ہے. بہت ساری روایت میں بہت ساری باتیں, اس میں مختصر سی ایک بات, زبان کا استعمال. کون سا استعمال؟ زبان کا استعمال. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے. بولنا اگر چاندی ہے یعنی قیمتی چیزیں چاندی, تو چپ رہنا سونا ہے. لیکن اب سمجھو اس بات کو کہ اللہ کا ایک نظام ہے, سننے کے لیے کان دو دیے اور بولنے کی زبان. اس سے ہی ایک بات پتا چلتی ہے کہ جتنا استعمال کان کا ہوگا اس سے تو کم ہی زبان کا ہوگا. ایک سیدھی سی بات ہے کہ کان دو دیے ہیں, زبان ایک ہی دی. اس کے بھی آگے سمجھایا سمجھانے والوں نے, کان کو بند کرنے کے لیے کوئی دروازہ پردہ ڈھانکنے کا کچھ نہیں دیا, کھلے ہی رکھے کان. اور زبان کو 3 پردے دے دیے, منہ, دانت اور ہونٹ, یہ تینوں کے اندر رکھا اس کو. ایک منہ ہے پورا بنایا ہوا, پھر اس کے اندر دانتوں کے جبڑے اور پھر ہونٹ, اس کے اندر زبان کو رکھا کہ کم کر. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا. میں بھی سیکھوں آپ بھی سیکھیں, معمولی بات نہیں ہے. زبان جو چھوٹی سی ہے اس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے, صحابہ نے, نیک لوگوں نے, اور آج کے بھی جو اللہ سے ڈرنے والے بھلے لوگ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھ جاؤں اور آپ سمجھ جاؤں کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں کم کریں. صحیح کریں اور بولو تو صحیح کریں, اور دونوں باتیں کہہ رہا ہوں, استعمال صحیح کریں اور کم کریں. سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا جملہ کسی حکایت میں سمجھایا سمجھانے والوں نے کہ بادشاہ کے بیٹے نے سن لیا کہ بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے, تو وہ چپ ہو گیا. اس کی سمجھ میں آئی بات تو چپ ہو گیا, بولنا ہی بند کر دیا. بادشاہ کا بیٹا محل میں, اب لوگ پریشان, بادشاہ پریشان کہ چپ کیوں گئے. یہ حکایت ہے سمجھانے کے لیے. یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ محل کی 4 دیواری میں اکتا گیا ہوگا, باہر گھومنے پھرنے کی تفریحی جگہ پر بھیجو. تو بادشاہ کے چند خادم بادشاہ کے بیٹے کو لے کے نکلے, باغیچے میں پھر رہے تھے اور درخت پر ایک چھوٹا سا پرندہ میٹھی آواز میں بولا. جیسی اس نے میٹھی آواز میں بولا تو ان خادموں میں کسی نے غلیل میں غلہ رکھ کے اس کو ختم کیا, گرا اور مر گیا. تو بادشاہ کا بیٹا بولا چپ رہتا تو بچ جاتا, بولا تو مر گیا. چپ رہتا تو بچ جاتا, بولا تو مر گیا. اب سب نے سنا کہ یہ تو بولتا ہے, محل میں لے آیا کہ بادشاہ ہم نے اس کو بولتا ہوا سن لیا ہے, یہ تو پھر چپ ہو گیا تھا. بادشاہ ناراض ہوا اور اس کو کہا اس کو باندھو اور کوڑے لگاؤ, ہمیں پریشان کرتا ہے. اس کو جب کوڑے پڑنے لگے تو پھر روتے ہوئے کہنے لگا ایک جملہ بولا باغیچے میں تو اس پر سزا مل رہی ہے, زیادہ بولوں گا تو قیامت میں کتنی مار پڑے گی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے چپ رہنا بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت نجا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. یعنی زبان کا استعمال کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز پڑھا کے لوٹے ہیں تو جو عید کے دن کچھ بات کی, ایسا کسی نے سنایا یا آپ کو ایسا لگا کہ عورتوں کو آواز کم آئی تو عورتوں میں بیان کرنے رکے, اور عورتوں میں بیان کرنے رکے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے, پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا.
میں نہیں کہہ رہا ہوں، دھیان سے بات سننا، اپنے گھر کی عورتوں کو سنانا، اور یہ باتوں کا دل پہ اثر اس کا ہی ہوگا جس کا ایمان بنا ہوا ہے، اور ایمان نہیں بنا نا تو یہ باتیں ہی رہ جائے گی۔ جس کا ایمان بنا اس کے دل پہ اثر ہوگا کہ کیا بات ہے یہ، میرے بھی دل پر اور آپ کے دل پر، میرے اور آپ کے گھر کی عورتوں پر۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات اللہ نے مجھے جہنم اور جہنم کی سزا جانے والوں کے چہرے دکھا دیے، میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جا رہی ہے۔ تو ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ جہنم سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو پیارے آقا نے 3 جواب دیے، جس میں ایک یوں تھا، امانت کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا۔ اس میں زبان آ گئی، جہنم سے بچنے کے لیے زبان۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ یہ سمجھنے کا ہے، مرد یوں نہ سمجھے کہ ہاں برابر ان کے لیے، ہمارے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ فی الحال یہ زبان کے بارے میں جو بات اس لیے عرض کرتا ہوں، عورتیں مردوں کی ناشکری کرتی ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لان تان کرتی ہیں، جس کو اپنی زبان میں بولے کہ تو مر جا، تو گڑ جا، تیرا ستیا ناچ جائے۔ جیسے ہمارے بعض علاقوں کے جملے ہیں، تیری قبر کھد جائے، تو میت پڑا ہو جائے، ایسے جملے تو اچھے نہیں لگتے یہ۔ تو زبان کا استعمال بہت اہم ہے، بہت اہم بات ہے۔ ایک صاحب نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات سے مراد جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے 3 جواب ارشاد فرمائے، جس کا مفہوم ہے، پہلا گھر میں بیٹھے رہو۔ اب گھر میں بیٹھے رہو سے مراد کیا ہے؟ جبکہ نکلنے کا تقاضا ہے تو نکلو، جیسے کہ نماز کے لیے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور کوئی کسب حلال یعنی نوکری دھندا حلال کا کمانے جانا ہے، یا کوئی خیر کے کام ہے، بیمار کو دیکھنے جانا، اور بہت ساری ایسی باتیں، یعنی جس کام کے لیے نکلنا ہو تو نکلو، ورنہ گھر میں بیٹھے رہو۔ میرے لیے بھی سمجھنے کا اور آپ کو بھی سمجھنے کا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھے رہو، جو سمجھے وہ سمجھے گا۔ دوسرا جملہ ہے اپنے گناہوں پہ روتے رہو، اور تیسرا جملہ ہے اپنی زبان کو روکے رکھو۔ ایک حدیث پاک میں آیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ بعض مرتبہ آدمی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالتا ہے جو اس کے نزدیک بہت معمولی ہوتا ہے، اور وہ کلمہ بھلا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، جو بولا وہ اس کے نزدیک تو بہت معمولی ہے، لیکن اللہ کے وہاں اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ اس کو جنت کے بڑے درجات دے دیے جاتے ہیں، انعامات طے کر دیے جاتے ہیں اس کلمے پر۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے بعض مرتبہ زبان سے ایسا کوئی کلمہ نکالتا ہے جو بولنے والے کے نزدیک بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے وہاں اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ جہنم میں بہت دور پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے سمجھنے کی، یہ میرے کو اور آپ کو، ہم دن بھر زبان چلاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو بنایا بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا فتنہ بہت بڑی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اور کئی نیک لوگوں نے اس کے بڑے بڑے مضمون باندھے ہیں زبان کے استعمال پر۔ ہر ایک کا خلاصہ اور بات یہ ہے، کم بولو اور بولو تو صحیح بولو، کم بولو یا بولو تو صحیح بولو۔ اسی لیے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو جہاں بولنے کو ہم کام بنا چکے ہیں، وہاں چپ رہنا بھی بہت بڑا کام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے میں اور آپ نیت کریں، ہم اپنی زبان کا خوب سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی امتحان لیتے ہیں، زبانوں کا امتحان ہوتا ہے۔ آج کل تو بہت چل رہا ہے ایسا، ہم زبان کے امتحان میں کبھی کسی کی مذاق کرنے میں، کبھی کسی کی گواہی دینے میں، کبھی کسی کے پیچھے اس کے بارے میں کچھ بولنے میں،
ہم کچھ سوچتے نہیں. ہم سے مراد میرا نمبر ساتھ میں کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں کر رہا. بہت سوچنا چاہیے کہ اپنی زبان کو ہم کیسے استعمال کرتے اور آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے, آگے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, یہ سمجھنے کا ہے. واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا غزوہ بنی مستلق کا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں ہیں اور آپ ساتھ میں ہیں, اور ایسا ہوتا تھا کہ قافلہ بعض منزل چل کر رک جاتا تھا, لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے تھے, جیسے آرام کے لیے ہے, کھانا ہے, کچھ اور دیگر ضروریات ہے. تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, یوں ارشاد فرمایا آپ نے کہ بنی مستلق کے موقع پر میں ساتھ میں تھی, ایک جگہ قافلہ رکا, شام ہو چکی تھی اور میں اپنی ضرورت سے نکل کر گئی. اس وقت بدن بہت دبلا پتلا تھا, عمر بھی چھوٹی تھی, اور ایک ہودج بنایا تھا جس کو ہم پالکی کہیں, جس کے اندر عورتیں بیٹھے اور اس کو اٹھا کر اونٹ پر سواری پر رکھ دیا جائے, جو پردے کے ساتھ اندر بیٹھی رہے عورت. تو اس میں بیٹھتی تھی, لوگ اٹھا کے اس اونٹ پر رکھ دیتے تھے. وزن بھی ہلکا تھا, عمر بھی چھوٹی تھی. تو اپنی ضرورت کے لیے گئی, واپس آئی تو لگا میرا گلے کا ہار کہیں گر چکا, تو واپس ڈھونڈنے گئی. قافلے والوں نے آتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن جاتے ہوئے نہ دیکھا, وہ ڈھونڈنے گئی, وہاں دیر ہو گئی اور یہاں پالکی اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دی, قافلہ آگے بڑھ گیا. ایک صاحب تھے جن کے بارے میں طے کیا تھا, جو قبیلہ خزرج کے تھے. مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. تو قبیلہ خزرج کے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں طے تھا کہ وہ قافلے میں پیچھے کی مشورے سے طے کیا تھا, آپ پیچھے سے تھوڑا دور رہ کے چلنا کہ کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے. جب وہ پیچھے سے آتے آتے دیکھا امی جان اپنا ہار ڈھونڈ کر کے واپس آئیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو قافلہ جا چکا تھا, تو جہاں تھی وہیں رک گئی کہ جب اگلی منزل رکیں گے میں نہیں ملوں گی تو مجھے ڈھونڈنے یہیں آئیں گے. بیٹھی لیٹی, نیند آ گئی. صفوان بن معطل پیچھے پیچھے آئے, دیکھا پردے کے آیت سے پہلے دیکھا تھا, پہچان لیا فوراً. لیٹا ہوا دیکھا ہی نہیں, پڑا ہوا دیکھا تو اونٹ پہ سے ہی پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آواز سنتے ہی آپ نے پردہ کر لیا امی جان نے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا, آگے کے دو گھٹنے جھکا دیے کہ بغیر کسی کے سہارا لیے خود ہی اونٹ پر چڑھ کے بیٹھ جائیں. امی جان بیٹھی, اگلے جگہ جہاں تھا وہاں پہنچے تو چند لوگوں نے اس موقع پر الزام لگا دیا. الزام لگانے والوں کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی, جو منافقوں کا سردار تھا, ایسی ایک دو اور تھے جنہوں نے تہمت لگا دی, غلط تہمت لگا دی, الزام لگا دیا. وہ ایک پاک باز عورت پر الزام لگایا کہ اس نے تو بڑا گناہ کر لیا ہے اکیلے میں. یہ بات میں اور آپ سمجھیں اچھے طریقے سے. ہمارے یہاں بھی کسی کے بارے میں کوئی بات چلتی ہے, ہمارے پاس بات آ جاتی ہے, فلانا آدمی چوری کرتا ہے, فلانا آدمی یوں کرتا ہے, وہ وہاں جاتی ہے, وہ وہاں آتا ہے, یہ وہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. میں درخواست کرتا ہوں آپ تمام سے اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے کسی کے منہ سے سنا, اللہ کے واسطے وہ بات کہیں آگے نہ چلائیں. صحیح ہے غلط ہے اس کی بات چھوڑ دو. میں یوں کہہ رہا ہوں, کسی کی کوئی بات سنی, چاہے موبائل پہ سن لی چاہے حقیقت میں سن لی, کوئی نے آ کر یوں ہی روبرو کہہ دیا تم نے سنا فلانے کے بارے میں, وہ بات اس کی عزت کو گھٹانے والی, اس کی زندگی پہ داغ دھبا لگانے والی. لیکن دین زندگی میں نہیں ہے, زبان میں بولنے کا دین نہیں ہے, تو پھر سامنے جو اس کے بارے میں کہا وہ کیا عالم ہے کہ حافظ ہے, دیندار ہے, بغیر دین کا ہے, مالدار ہے, غریب ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, کوئی بھی ہے, ہم تو بس اپنی زبان کو تم نے سنا, تم نے سنا, تم نے سنا شروع کر دیتے ہیں. بات
نہیں سمجھے بات؟ کوئی بھی آ کر ہمیں کچھ کہے نا، میں تم کو ایک بات بولوں، کوئی کو بولنا مت تو فوراً بولنے کا، میرے کو بھی مت بول، کان دھر کے سننے کا نہیں کہ اچھا چل بتا بتا، یعنی ہم سمجھے کہ چلو کوئی ایسی بات جاننے ملے گی جو جانتے نہیں ہے. اب ہم نے سنا تو پھر آگے شروع، اس نے ہمیں سنا دیا، ہم نے اس کو سنا دیا. گجراتی کا جملہ کیا ہے؟ ہونٹ بار تو کوٹ بار. بہت پیارا جملہ ہے گجراتی کا، ہونٹ بار تو کوٹ بار، یعنی جو بات تم ہر ایک سے چھپانا چاہتے ہو وہ کسی ایک سے مت کہو. جو بات تم ہر ایک سے چھپانا چاہتے ہو کسی ایک سے مت کہو. لیکن لوگ سمجھتے نہیں. صحابہ کی جہاں داعیانہ صفات لکھی وہاں داعیانہ مزاج لکھا. ان کے مزاج اور صفات میں بات لکھی، وہ عیبوں کو چھپاتے تھے، خوبیوں کو پھیلاتے تھے. آج لوگ دوسروں کو تو کیا کہنا، اپنے گھر کے لوگوں کے عیبوں کو لوگوں میں جا کے بتاتے ہیں، میرے ابا ایسے ہیں، میری بیوی ایسی ہے، میرے بچے ایسے ہیں. اللہ کی قسم یہ بات اچھی نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کی عیب جا جا کے لوگوں کو بتاویں. یوں کہہ سکتے ہیں کسی کو میرے بچوں کے لیے دعا کرنا، یوں تو کہہ سکتے ہیں. وہ یوں کرتے، وہ یوں کرتے، وہ یوں کرتے، ان کے عیب نہیں بتانے کے. کسی کے ابا بگڑی بھی زندگی جی رہے ہیں تو جا کے کہہ سکتے ہیں میرے ابا کے لیے دعا کرو. بس ابا کی برائیاں بتانے کی کیا ضرورت. اپنی بیوی کے بارے میں دعا کرا سکتے ہیں، میری بیوی کے لیے دعا کرو. بھئی کیا دعا کریں؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت والا بنا دے، جہنم والوں سے بچا لے. یہ بات بہت ختم ہو گئی. کیا آگے وہ ایسا، وہ ویسا، وہ ویسا. اس لیے بھائیو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جب یہ الزام تراشی ہو گئی اور امی جان جیسے ہی سفر سے مدینہ پہنچی تو بیمار ہو گئی تھی، بیمار ہو گئی، اپنے گھر میں ہی رہی. یہ بات بھی سمجھنا، اپنے گھر میں دوسری عورتوں کا آنا جانا، مردوں کی بات نہیں کر رہا. پرائے مرد تو گھروں میں آویں، اگر کہ ضرورت ہے تو وہ مردوں سے ہی مل کے چلے جاوے، نہیں کہ گھر کی عورتیں ان کے سامنے ہو جاویں. بالکل مناسب بات نہیں ہے. یا ان کے لیے بندوبست نہیں تو گھر کے باہر ہی ملنے میں، ضروری نہیں ہے گھر میں لانا، جس سے ہماری عورتوں کا پردہ اور ان کے لیے بھی ان کے سامنے آنا حرام ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو غیر مرد کا گھر میں آنا نہیں. میں عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں کہا، تمام صحابہ سے کہا کہ شوہر جن عورتوں کو گھر میں آنے کے لیے منع کرے، یا نیکی اور برائی کی بات ہے، جھگڑے لڑائی کی بات نہیں کر رہا، کہ ایسی بری عورتیں جن کی زندگیوں میں برائیاں بھری ہے اور شوہر کہے اپنی بیوی سے فلاں عورت گھر میں نہیں آنی چاہیے، تو بیوی پر لازم ہے اس کی بات مانے، کیونکہ وہ ایسی ہے جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، برائیوں سے بھری ہوئی ہے. جہاں بیٹھتی ہے وہاں چنگاریاں لگا کے آگ لگا دیتی ہے، برائیاں پھیلاتی ہے. اس کی زندگی میں برائیاں، آنکھ میں، زبان میں، کان میں، اس کی سوچ میں گندگی بھری. ایسی کوئی ہوتی ہے، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں. تو پیارا آقا نے کہا مردوں سے اور عورتوں سے کہ جس کے مرد کے فلاں عورت گھر میں نہیں آنی چاہیے تو عورت پر لازم ہے اس کو آنے سے منع کر دے. مردوں کی بات بہت دور ہے. یہ جو چلتا ہے نا، میں صاحب بول رہا ہوں، جیسا نہیں بول سکتے، بھائی جیسا، بیٹے جیسا. پھر جو منع کرتے ہیں تو کیا کہیں، ان کی تو تنگ نظری ہے. یہ تو ارے تنگ نظری نہیں، یہ دین بتا رہے ہیں. بھائی جیسا کوئی نہیں ہے، بیٹے جیسا کوئی نہیں ہے. سگے بھائی کی آنکھوں میں گندگی آ جاتی ہے، بھائی جیسا کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. لہذا بھائیوں، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان بیمار ہوئی تو نہ گھر میں کوئی عورتیں آتی تھی، نہ یہ لوگوں کے گھر جاتی تھی. پتہ ہی نہیں کہ مدینہ میں یہ بات چل رہی ہے. آج وہ گھر کی عورتیں بڑی سلامت ہیں جن کے گھر میں موبائل پر باہر کی گندگیاں نہیں آتی اور مرد ان کو باہر کی گندگیاں لا کے سناتے نہیں، عورتیں آ کے گندی باتیں کرتے نہیں. وہ عورتیں بڑی سلامت ہیں، اپنے گھر میں نماز، تسبیح، تلاوت، دعا، ہنسی مذاق گھر میں جو ہو گئی بس زندگی یوں پوری ہو جائے گی. ورنہ مسجدوں میں کیا جھگڑے ہو رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مسجد میں کیا جھگڑے ہو رہے ہیں عورتوں کو پتا. کس نے بتایا؟ مردوں نے جا کے بتایا. کیوں بتایا؟ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، وہ ایسا کہہ رہے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے. ارے پاگل، تو اپنے گھر کی عورتوں میں بھی نفرت کے بیج ڈالے گا.
محبتوں کو ختم کرے گا؟ کیا سمجھنے کی بات ہے؟ دین زندگی میں آنا سے مراد جوڑ ہے، محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، تمام کو اللہ سے جوڑنا اور خود بھی اللہ سے جڑنا. لیکن یہ جا کے نفرتوں کے بیج بتاؤں، اچھی بات نہیں ہے یہ. امی جان کو پتہ ہی نہیں کہ پورے مدینہ میں میرے بارے میں یہ بات چل رہی ہے. کچھ دن کے بعد باہر نکلی، مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی. جگہ تھی جہاں حاجت پوری کرنے. واپسی میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کو ٹھوکر لگی اور وہ لوٹا ہاتھ سے گرا اور خود بھی گری. تو فوراً زبان سے نکلا مستح ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے. تو امی جان نے کہا آپ کا بیٹا ہے، ایسی بات کیوں زبان سے نکالتے ہیں کہ تمہیں پتا نہیں اس نے تم پر الزام لگایا؟ کہ نہیں مجھے کچھ پتا نہیں. پھر پوری بات سنا دی کہ میرے بیٹے نے تم پہ الزام لگایا، اچھا نہیں کیا. تو یہ بات سن کے طبیعت پر اور بوجھ آیا کہ ایسا میرے بارے میں چل رہا ہے، میں تو جانتی نہیں. یعنی یہ بات سمجھنے کا کہ جس کے بارے میں بات چل رہی ہے اسے ہی پتا نہیں، کیونکہ عام لوگوں سے ملنا جلنا یہ سب ہے ہی نہیں. ورنہ ہمارے یہاں تو اخبار سے گندگی آ جاوے، جھوٹی باتیں آ جاوے، موبائل کی ستیہ ناسی کی بربادیوں سے دماغ خراب اور دل گندا اور آنکھیں خراب ہو جاوے. میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. پھر گھر میں آ گئی، بیمار زیادہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں میرے گھر جانا چاہتی ہوں. پیارے آقا نے اجازت دے دی، اپنے گھر گئے اور وہاں امی سے ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل کر بہت روئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ممبر پر چڑھ کر کہا کہ جس نے ہمارے گھر کے لوگوں کو بدنام کرنے کا کوشش کی، غلط الزام لگایا، اچھا نہیں کیا. تو اوس قبیلے کے صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور ہمیں خالی پتا چلے کس نے الزام لگایا اور وہ بات غلط ہے، اس کی گردن اڑا دے میں. تو خزرج والے کھڑے ہو گئے کہ تمہارے قبیلے کو تو ایسا کرتے. یہاں تک کہ پیارے نبی کے سامنے مسجد میں ہی لوگ کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے اور پیارے آقا نے ان کو بٹھایا کہ بیٹھو، جھگڑا لڑائی نہ کرو. پھر لوگوں سے پوچھنے لگے. روایتوں میں لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا. ابو بکر صدیق کے گھر پر پہنچے تو امی جان عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے نبی آئے ہیں. آپ دروازے پر کھڑے رہے اور کیا کہا؟ عائشہ اگر تم نے غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تمہارے بارے میں اوپر سے آیت برات کی اتارے گا، اور اگر غلطی کر دی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. وہ سمجھنا بات کو. امی جان نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی امی سے کہا آپ تو میرے بارے میں کچھ بول دو اپنے نبی سے. دیکھو میں زبان کے استعمال کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہاں پر وہ پیارے نبی کی پاکیزہ بیوی کی ماں، وہ پاکیزہ بیوی ہے، اس کی امی یوں کہہ رہی ہے بیٹی میں کیا صفائی پیش کروں تیری، جبکہ میں اس معاملے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہوں. یہ زبان کا امتحان ہوا اور وہ پاس ہو گئے. یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کا ہے کہ کوئی غلط بات ہمارے سامنے کسی کی ہے اور ہم جانتے نہیں تو خالی کا اوپرانا لے کے چلے نہیں جاؤں. ارے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، چپ رہے، میں نہیں معلوم ہے تو بھئی ہم کو کچھ معلوم نہیں اس بارے میں، ہم نہیں جانتے یہ بارے میں. وہ آدمی ایسا کرے یار کائے کو جھوٹ بولتے ہو، کرا کہ نہیں کرا وہ اللہ کو معلوم ہے، تم چپ رہو نا. ہم الزام تراش دے میں ارے وہ تو بولتا ہے نا اس کا پورا خاندان. نہیں بالکل نہیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا جب میں کچھ جانتی نہیں میں کیا صفائی پیش کروں تیری. آج تو ماں جھوٹے اوپرانے لے کے چلے جاؤں. میری بیٹی کو میں جتنا جانتی ہوں تم نہیں جانتے. ارے کوئی کو نہیں جاننے کا، اللہ رسول کی بات مانو. وہ کیا کہتے ہیں؟ ابا سے کہا ابا آپ تو میری صفائی پیش کر دو. بیٹا میں کیا صفائی پیش کروں جبکہ میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں.
کسی نے کہا کہ خادمہ سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی خادمہ نوکرانی جو خدمت والی ان سے پوچھا، وہ کیا کہنے لگی؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں عائشہ بہت اچھی ہے، ہاں یہ بات اور ہے کہ چھوٹی عمر ہے تو چھوٹی عمر میں آٹا گوندتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، تو ایک عمر کا تقاضا ہے کہ بھئی غفلت ہو جاتی ہے، اس کو زندگی کے داغ دھبے کی بات نہیں کہیں گے۔ یعنی ہر ایک کی زبان کا امتحان ہو رہا تھا اور سب پاس ہو رہے تھے۔ کیا ہو رہے تھے؟ بولو نا۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو ہم کو تو پہلے سے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے 29 دن کے بعد آیتیں اتاری۔ کتنے دن کے بعد؟ اللہ چاہتا پہلے ہی دن الزام لگانے کے اسی وقت اللہ آیتیں اتار دیتا، اللہ کو تو معلوم ہی تھا۔ جیسے الزام کا پہلا جملہ کوئی بولتا فوراً آیتیں آ جاتی پیارے نبی پر اور بات صاف ہو جاتی، لیکن 29 دن تک مدینہ کے لوگوں کی زبان کا امتحان چل رہا تھا کہ کون کیا کہتا ہے۔ سوکنوں نے بھی کوئی نے الزام نہیں تراشا، ماں نے بھی کہہ دیا ہم کچھ نہیں صفائی پیش کرتے، ہم کچھ جانتے ہی نہیں، باپ نے ایسا کہہ دیا۔ یعنی سب پاس ہو گئے زبان کے معاملے میں، کسی نے زبان کو ایسا استعمال نہیں کیا کہ جیسے کہا نا، لکھا ہے اپنی زبان سے کسی کے سامنے ایسی بات نہ کہو کہ بعد میں جا کے معافی مانگنی پڑے۔ جیسے کہ کبھی کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح بول دے میں، اس نے واقعی غلطی کی، اور یاد رکھو جس نے واقعی غلطی کی تو اس کی غلطی کو 50 لوگوں کے سامنے بولنے سے بہتر اسی کو جا کے بول دو۔ وہ سدھرے گا نہیں سدھرے گا بات الگ ہے، لیکن بات وہیں دبے گی۔ نہیں سمجھے بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ 50 کو جا کے نہیں بولنے کا دیکھو وہ ایسا ہے، دیکھو ویسا، وہ تو اپنی غلطی پر ہے، اس کو ہی جا کے بول دو تمہاری یہ غلطی ہے اور یہ غلطی ہے، دیکھو بھائی آپ سمجھ لو۔ وہ بات مانے نہ مانے اس کا عمل ہے، لیکن دوسروں کو جا کے نہیں بولنے کا۔ آگے سنو، واقعی اس کی غلطی تھی، ہم نے اس کو کہہ دیا، پھر کیا کہتے ہیں؟ برا لگاؤ تو معاف کرنا بھائی، تو پھر تم نے کیوں بولا؟ نہیں سمجھے بات؟ جب معافی ہی مانگنی تھی تو بولنا نہیں تھا۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جب تم نے اس کی غلطی بتا دی پھر اس کی معافی کیا مانگنے کی؟ تم نے غلطی بتائی، مطلب تم معافی مانگ رہے، تم نے کچھ غلطی کر دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ایک بات جو اہل علم حضرات نے سمجھائی ہے۔ 29 دن کے بعد آیت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، اور آیتیں آئی، جیسی آیتیں پوری ہو گئی، آپ سورہ نور کی 2 رکوع نازل ہوئے۔ اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور یہ کسی جاننے والے کے بعد خود سمجھو اور جا کے سناؤ کہ اس میں عورتوں کے بارے میں خاص باتیں آئی ہے۔ سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب، اللہ نے ان 3 سورتوں میں عورتوں کے بارے میں خاص خاص باتیں اتاری ہے۔ ہم سمجھے جاننے والوں سے، یا ہماری عورتیں ہی ان عورتوں کے پاس بیٹھیں جو قرآن کا فہم لوگوں سے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں صحیح۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، جو ہمارے وہاں تفسیریں ہو رہی ہے، ہر ایک کو بیٹھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس سے کچھ پتہ چلے۔ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ رکھتے ہیں۔ تو جہاں جہاں ہو رہی ہے ان کرنے والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو تفسیریں کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں بھی وقت نکال کے اس میں بیٹھنا چاہیے۔ جب 29 دن کے بعد آیتیں آئی، آپ کا چہرہ کھل گیا اور آپ نے کہا عائشہ، اللہ نے تمہارے بارے میں کہہ دیا کہ آپ بالکل پاک ہیں، کوئی الزام نہیں ہے، سب یہ غلط الزام لگایا ہے۔ اس کے سزا میں پھر ان کو سب کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس کے مسائل ہے جنہوں نے الزام لگایا تھا ان سب کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس پر بہت ساری باتیں لکھی لکھنے والوں نے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان سے کہا کہ عائشہ تمہاری برات یعنی نجات یعنی تمہارا چھٹکارا ہو گیا، تو ان کی امی نے کیا کہا؟ اپنے نبی کا شکر ادا کرو، تمہیں خوشخبری سنا دی۔ کیا کہنے لگی امی جان؟
میں تو سب سے پہلے میرے اللہ کا شکر ادا کروں جسے پتا تھا کہ میں بے قصور اور بے گناہ ہوں، ورنہ سب کچھ نہ کچھ سمجھ رہے تھے، صحیح بول نہیں رہے تھے۔ ایک بات سمجھنے کی، اللہ نے مجھے بے گناہ ثابت کر دیا کہ میں بے گناہ تھی۔ خیر بھائیو، بات میں یہ عرض کر رہا تھا، میں اور آپ نیت کریں اس بات کی، اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں اور کم کریں۔ سب نیت کرتے ہیں صحیح کریں، اور خاص کر کے برائیوں کی باتیں، غیبت، چغلی، زنا کی کوئی کی تہمت، کسی کی چوری کا الزام، کوئی دینی باتوں میں اس کے بارے میں یوں، اس کے بارے میں یوں، نہیں بھائیو، میں بھی کوشش کروں گا کہ بچ جاؤں، نیت کرتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ بھی کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم بھی بچ جائیں، اور آج تک کا جو ہوا اس کی اللہ کے سامنے خوب معافی مانگے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔